پیارے دوستوں اور ساتھیوں، کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ تاریخ زبان اردو سمجھیں گے۔ یہ یو جی سی نیٹ کا جو سلیبس ہے نا، یو جی سی نیٹ کا جو سلیبس ہے، یو جی سی نیٹ جی آر ایف اردو کا جو سلیبس ہے پارٹ سیکنڈ پیپر کا، اسی میں پہلا یونٹ ہے تاریخ زبان اردو، اس کو پڑھیں گے۔ ایسے یہ چیپٹر جو ہے اردو زبان کے طلباء ہونے کے ناطے ہے نا، اردو زبان کے طلباء ہونے کے ناطے آپ جو ہے آپ کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ فروغ اردو کے لیے، اردو کو سمجھنے کے لیے اس چیپٹر آپ کو پڑھنا چاہیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تاریخ زبان اردو میں سب سے پہلے اردو زبان کا آغاز و ارتقا سمجھیں گے۔ آغاز مطلب کوئی شروعات، ارتقا مطلب اس کا ترقی وغیرہ، ترقی ہونا، بڑھنا۔ تو پہلے اردو کے ابتدائی نام جانتے ہیں کہ اردو کے کتنے نام تھے ابتدا میں، شروعاتی میں کتنے نام تھے اردو کے۔ اردو کو ہندوی بھی کہا گیا، ہندوستانی کہا گیا ہے، ہندوستانی بھی تھا، ہندی بھی کہا گیا اردو کو۔ آپ ایک علامہ اقبال کا ایک نظم ہے، اس میں جو ہے ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، تو وہاں پر جو ہندی ہے اسی ہندی کی بات ہو رہی ہے۔ اس کو سمجھیں گے، اردو کے ابتدائی نام میں ہندی ہے، اور اس کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے، آگے پورا بات سمجھ میں آ جائے گی، پوری بات۔ گجری ہے نا، دکنی اردو کا ہی نام ہے، لشکری اردو کا نام ہے۔ اردو کے معنی لشکر ہوتا ہے، جس میں لشکر میں بہت سارے، جیسے فوج ہوتا ہے لشکر ہوتا ہے، اس میں بہت سارا بھیڑ جمع ہوتا ہے۔ اسی طرح اردو میں بہت سارے بھاشا کے بہت سارے لفظ آ کر جمع ہوئے ہیں، اس لیے اردو کو لشکر بھی کہا جاتا ہے، لشکری۔ زبان دہلوی، ریختہ، اردو معلیٰ، یہ سبھی نام اردو کا ہے۔ آخری میں نام پڑا ہے اس کا اردو۔ ساری جہاں میں دھوم ہمارے زبان کی ہے، اردو کو ایسے ہی نہیں کہا گیا۔ اردو بہت ہی پیاری زبان ہے، اس کو آپ لوگ جو ہے ضرور پڑھیے، بہت ضرور سمجھیے۔ چلیے آگے ہم چلتے ہیں، زبان کا خاندان سمجھتے ہیں۔ جس طرح ہمارا خاندان ہوتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس خاندان سے ہیں، تو اسی طرح ہم لوگ اردو زبان کا کون سے خاندان سے ہے، تو اردو زبان جو ہے ہند آریائی، جس کو آخری ہند یوروپی جو تھا، جسے ہند آریائی کہا گیا بعد میں، اسی خاندان سے ہے۔ زبان کا خاندان جو ہے 8 خاندان ہے، صوتی، صرفی اور نحوی بنیاد پر 8 خاندانوں میں تقسیم کیا گیا، 8 خاندانوں میں بانٹا گیا زبان کو صوتی، صرفی، نحوی خصوصیات کی بنیاد پر۔ پہلا سامی ہے، سامی خاندان میں عربی اور عبرانی زبان ہے۔ ہند چینی ہے، دراوڑی، دراوڑی میں تمل، تیلگو، کنڑ، ملیالم۔ پہلے جو آریہ بھارت آئے، آریہ جو ہند یوروپی، جس کو ہند آریائی کہا گیا، آریہ جو بھارت آئے تھے، تو پہلے سے یہاں پر دراوڑی باشندے کے لوگ بھارت میں رہتے تھے۔ ان کو جو دکھن کی اور بھگایا کھدیرا، تب جو ہے یہ آریہ اتر میں رہ گئے اور دراوڑی باشندے کے لوگ دکھن چلے گئے۔ دکھن میں تمل ناڈو، تیلگو، ملیالم جو ہے کیرل کی بھاشا ہے، تمل ناڈو کی بھاشا جو ہے تمل ہے نا، تیلگو جو ہے آندھرا پردیش کی بھاشا ہے، یا سوری تلنگانہ کی بھاشا ہے، کنڑ جو ہے کرناٹک کی بھاشا ہے، یہ سب دکھن میں ہے۔ چلیے زبان کے 8 خاندان، 8 کو سمجھتے ہیں پہلے ہم لوگ۔ سامی، ہند چینی، دراوڑی ہے نا، منڈا افریقہ کی بانتو، امریکی، ملیائی، ہند یوروپی۔ ہند یوروپی کو ہی ہند آریائی کہا گیا۔ آریہ لوگ جو بھارت آئے وہ سنسکرت بھاشا بولتے تھے، سنسکرت بھاشا سے ہی ہندی اور اردو نکلا ہے۔ کیونکہ آریہ لوگ بھارت آئے تو پہلے سے یہاں پر دراوڑی باشندے کے لوگ تھے، آریہ لوگ آئے، اس کی بھاشا سنسکرت تھی، تو سنسکرت بھاشا سے ہندی اور اردو۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ سنسکرت ماں ہے اور ہندی اردو اس کی 2 بیٹی ہے۔ کسی کا کہنا ہے کہ ہندی اردو جو ہے اردو کے بطن سے ہندی کا جنم ہوا، تو لوگوں کا الگ الگ ماننا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو دونوں جو ہے سنسکرت سے ہی نکلا ہے۔ جو ہندی ابھی ہم بات کیے تھے یہاں پر آگے، یہ ہندی جو اردو کا ہی نام ہے، یہ ہندی ہی نام اردو کا ہے، اور یہ ہندی اردو ایک ہی چیز ہے۔ اگر زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو ابھی سمجھیں گے کہ یہ ہندی اردو یہ کہاں سے اس کا نام پڑا ہے۔ تو
اگر آپ یہاں پر اس پر تھوڑا دھیان دیں تو یہاں پر لکھا ہوا پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں. دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. دریا سندھ تبت سے نکل کر، تبت جو ہے مطلب چین جو پرانا نام تھا، تبت سے نکل کر بحر عرب میں ملتا ہے. سندھ جو ندی ہے، سندھ ندی جو ہے تبت سے نکل کر بحر عرب میں جاتا ہے. تو اسی سندھ ندی کے کنارے لوگ جو بسے ہوئے تھے ہے نا، ان کو سندھو نہیں کر کے ہندو کہا گیا، اور وہاں جو بھاشا وہ بولتے تھے اس کو ہندی کہا گیا. اب یہ اس سمے نہیں ہندی، ابھی کی جو ہندی ہے نہیں، اس سمے یہ ہندی نہیں تھی. یہ بھاشا جو ہندی کہا گیا، یہ اب اس کو اردو سمجھ سکتے ہیں اس سمے کے لیے، یا ہندی سمجھ لیجیے اس سمے کے لیے. اس سمے کے لیے آپ اردو ہندی کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں. ابھی کا جو ہندی اور اردو ہے دونوں جو ہے الگ ہے، نئے ہیں. اور ہندی اور اردو دو سنسکرت سے، اردو جو ہے کچھ عربی کے لفظ کچھ فارسی کے لفظ استعمال کرنے لگ گئے، ہندی جو ہے سنسکرت کے لفظ لپی بھی سنسکرت کر لیا گیا. دیکھیے آگے دھیرے دھیرے اور کچھ بات کلیئر ہوگا، سمجھیے. دریائے سندھ تبت سے نکل کر بحر عرب میں ملتا ہے. کون کون ندی دریائے سندھ کیا سندھ میں ملتی ہے؟ جھیلم، چناب، راوی اس کی سہایک ندی ہے. بیاس، ستلج، سرسوتی ہے نا، سندھو. تو دریائے سندھ کے کنارے قدیم ایرانی تھے، اس کی زبان جو ہے اس کے زبان میں سین نہیں تھا، تو وہ سندھو نہیں بول کے اس کو ہندو بول دیا. یعنی سندھ ندی کو سندھ نہیں کر کے ہند کہہ دیا. اور وہاں جو بسے لوگوں کو ہندو کہا، اور اس کی جو بھاشا تھی اسے ہندی کہا. ٹھیک ہے. اور جو ہفتہ بولتے ہیں، ہفتہ اور سفتہ میں جو پرابلم ہوتا ہے وہی سفتہ تھا ہے. اس کو جو ہے اس سمے وہ ایرانی لوگوں کے پاس سین نہیں تھا تو وہ ایچ سے ہی یوز کیے ہیں ہفتہ. تو ہفتہ ابھی تک چل رہا ہے. جب فارسی بولنے والے اس خطے کا ذکر کرے تو اسے اسی طرح دیکھیے، جب فارسی بولنے والے اس خطے کا ذکر کرے تو اسے ہند کہتے ہیں، اور یہاں کے باشندوں کو ہندی. تو وہ جو ہندی دیکھے تھے، اردو کا پرانا نام ہندی ہے، تو اس سمے پرانی بھاشا جو ہندی سے ہی مطلب نکل کے اردو آئی ہے. لیکن یہ جو ابھی کا آدھنک ہندی ہے یہ ہندی نہیں ہے، سنسکرت سے ہندی اردو دونوں کا جنم ہوا. آگے اور چیز کلیئر ہوگا ابھی دیکھیے گا. اسی وجہ سے ہندوستانی کہا جانے لگا، اسی وجہ سے ہندوستان کہا جانے لگا. دریائے سندھ میں بسے لوگوں کو سندوستان نہیں کر کے ہندوستان کہا جانے لگا، اور وہاں کے بسے لوگوں کو جو ہے ہندو کہا گیا، وہاں کی بھاشا کو ہندی کہا گیا. اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بھارت میں وہ ہندوستان جو کہا جاتا ہے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، چونکہ دریائے سندھ میں کنارے لوگ جو بسے ہوئے تھے. سندھ پاکستان میں ہے لیکن اس سمے بھارت میں ہی تھے. پاکستان تو 1947 میں بنا ہی ہے، اس سے پہلے تو بھارت ہی نہ تھا. ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں یہ بہت پہلے کی بات کر رہے ہیں، قبل مسیح مطلب عیسیٰ پورو کی بات کر رہے ہیں. پھر یہ لفظ مغربی جب دنیا میں آیا، دنیا تک پہنچا، تو یونانی لوگ جو ہے یونان سے جو آئے تھے، ہیروڈوٹس جسے ہسٹری کا پتا کہا جاتا ہے، اس کے پاس جو سنتے وہ اپنے زبان میں انڈس کا مطلب اس کے پاس نہیں سین تھا، نہیں یعنی ہا تھا، یعنی نہیں ایس تھا، نہیں اس کے پاس ایچ تھا، اس لیے وہ انڈس کہا اور یا انڈیا کہا دیا. اس طرح ایک دریا کا نام پورے خطے کا نام پڑ گیا، انڈیا پڑ گیا. یونانی کے یہاں ایچ اور یو نہیں بولا جاتا تھا. سمجھ گئے؟ آگے ایک چیز ہم چار تھوڑا بنائیں تو دیکھ لیجیے. سنسکرت جو بھاشا جو آریہ لوگ بولتے تھے، تو جب اس میں جو سنسکرت میں جو ہے کچھ ویدک کال میں سنسکرت ویدوں کی بھاشا ہو گئی، وید لکھنے گئے تو اس میں نیم قاعدہ آ گیا ہے نا. تو پھر سرکاری زبان کا درجہ مل گیا اس بھاشا کو، تو اس میں نیم قاعدہ آنے لگ گیا، تو لوگ اس سے دور بھاگنے لگے. لوگوں کو جو عوام کو جو کیا بولتے ہیں نیم قاعدہ زیادہ پسند نہیں ہے، تو لوگ جو ہے اپنا بھاشا استعمال کریں، پراکرت بھاشا.
جسے پہلی پراکرت بھاشا پالی کو کہا تھا، ہے نا. پھر سورسینی، اسی سورسینی سے، اب سنسکرت سے ہی نہ آ رہا ہے، اسی سورسینی سے جو ہے پھر ابھرنش کا روپ لیا. پالی کے بعد سورسینی، پھر ابھرنش کا روپ لیا. پھر کھڑی بولی، کھڑی بولی سے کہ بطن سے جو ہے اردو کا جنم ہوا. تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنسکرت سے ہوا. اور ہندی بھی وہیں سے آیا ہے، آدھونک ہندی، کھڑی بولی سے آدھونک ہندی اور اردو. اور اس سمے کا ہندی کی بات کریں تو وہ الگ چیز تھا. آدھونک ابھی کا ہندی اور ابھی کا جو اردو ہے یہ کھڑی بولی سے نکلا ہے. اس سمے جو ہندی کہیں ہم اس کو، اردو کو ہی پورا نام، تو وہ جو ہے اس سمے آپ ہندی کہہ رہے ہیں یا اردو کہہ رہے ہیں ان کو. اردو بر صغیر کی معیاری زبانوں میں سے ایک ہے. یہ بھارت کی 6 ریاستوں کی دفتری زبان کا درجہ رکھتی ہے. یعنی 6 راجیہ میں دفتری یعنی جو ہے کاریالیہ کی بھاشا ہے نا، سرکاری بھاشا ہے، سرکاری کام کاج میں یوز ہوتا ہے، اس کا استعمال ہوتا ہے. آئین ہند کے مطابق اسے 22 دفتری شناخت زبانوں میں شامل کیا جا چکا ہے. یعنی جو 22 جو بھاشا ہے جس کو سنویدھان میں جو مانیتا ملا ہوا ان میں سے اردو بھی ایک ہے نا، 8ویں شیڈیول میں. 2001 کی مردم شماری یعنی جنگننا کے مطابق اردو کو بطور مادری زبان بھارت میں 5% لوگ 5.1% لوگ بولتے ہیں. اس لحاظ سے بہار بھارت کی 6ٹھی بڑی زبان ہے. زبان اردو کو پہچاننے اور ترقی اس وقت ملی، پہچان اور ترقی اس وقت ملی جب برطانوی دور میں انگریز حکمران نے اسے فارسی کی بجائے انگریزی کے ساتھ شمالی ہندوستان کے علاقوں جموں کشمیر میں 1846 میں منظوری دیا اور پنجاب میں 1849 میں اس کو سرکاری زبان مان لیا گیا. اس سے اردو کو کیا ہوا اور فروغ ہوا ہے. فارسی کی جگہ پر اردو کو دینے لگ گیا. پہلے فارسی تھی چونکہ مغل کی بھاشا فارسی تھی ہے نا. انگریز آئے تو مغل کو بھگائے تو انگریز آئے. اس کے علاوہ خلیجی، یورپی، ایشیائی اور امریکی علاقوں سے اردو بولنے والوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے، جو بنیادی طور پر جنوبی ایشیا سے کوچ کرنے والے اہل اردو ہیں، جنوبی ایشیا سے آئے ہیں. 1999 کے اعداد شمار کے مطابق اردو زبان کے مجموعی متکلمین کی تعداد 10 کروڑ 60 لاکھ کے لگ بھگ تھی. آگے چلتے ہیں. اس لحاظ سے یہ دنیا کی 9ویں بڑی زبان ہے نا. جس کو PDF چاہیے آپ کال کیجیے گا، نمبر میرا ڈسکرپشن میں مل جائے گا. یہ تو یہاں لکھ دیتے ہیں 8298419374. ایک گروپ بھی بنا ہوا ہے اور اس گروپ میں جوڑ دیا جائے گا، PDF آپ کو بھیج دیا جائے گا. آگے چلتے ہیں. نوٹ: تاریخ زبان اردو میں نصرالدین احمد خان کا ماننا ہے کہ آریوں کا وطن ایشیا میں تلاش کرنا چاہیے ہے نا. نصرالدین احمد خان کا کہنا ہے کہ اس کو جو ہے کہ وسط ایشیا میں، وسط چھوٹ گیا. تاریخ زبان اردو میں نصرالدین احمد خان کا ماننا ہے کہ آریوں کا وطن وسط ایشیا، وسط چھوٹ گیا، وسط مدھیہ، وسط ایشیا میں تلاش کرنا چاہیے. جب کون سا زمانہ تھا؟ 1500 قبل مسیح. اس کا کہنا ہے پروفیسر مسعود کا کہنا ہے کہ 1500 آج لوگ کب آئے تھے بھارت؟ 1500 قبل مسیح یعنی 1500 عیسیٰ پورو میں آئے تھے. آریہ کہاں سے؟ آریہ جو آئے تھے کدھر آئے تھے؟ شمالی ہندوستان میں آئے. کہاں پر آئے؟ شمالی ہندوستان، پچھم کی اور، شمالی مطلب اتر کی اور آئے تھے. اتر میں جموں کشمیر ہو گیا، ہریانہ ہو گیا، پنجاب ہو گیا، ہماچل پردیش ہو گیا، بہار اور UP کو بھی اتر ہی مان سکتے ہیں آپ. آریہ شمالی ہندوستان میں آئے. آریہ لوگ 2 گروپ میں بٹ گئے، مشرق میں اور مغرب میں. مشرق کو کوشتم گروپ کہا گیا، مغرب کو پریٹم گروپ کہا گیا. کوشتم گروپ کے لوگ اوستھا، فارسی، سنسکرت بولتے تھے اور مغرب یعنی کویٹم گروپ کے لوگ یونانی، لیٹن، جرمنی بولتے تھے. ڈاکٹر سریشور ورما قدیم ہند آریائی دور کو 5 منزلوں میں تقسیم کیا. اب ہند آریائی دور کو سمجھتے ہیں تھوڑا سا. پہلے یہاں پھر بیک آتے ہیں. آپ کو بتایا گیا تھا کہ زبان کا جو خاندان کتنا ہے؟ 8 خاندان. زبان کتنے خاندان ہیں؟
زبان کے 8 خاندان ہیں. 8 میں پہلا کون خاندان ہے؟ سامی، دوسرا ہند چینی، دراوڑی، منڈا، افریقہ کی بانتو، امریکی، ملیائی، ہند یورپی. ہم لوگوں کو ہند یورپی زبان پڑھنا ہے، ہند یورپی خاندان کو پڑھنا ہے. اسی خاندان سے جو ہے اسی کو بعد میں ہند آریائی کہا گیا. اسی آریہ سے سنسکرت بولتے تھے، اسی سنسکرت سے اردو کا آغاز ہوا ہے. اس کو سمجھیں گے تو ہم لوگوں کو اسی ہند آریائی یعنی ہند یورپی کو پڑھنا ہے. تو اس کو 3 طرح بانٹا گیا ہے. چلتے ہیں آگے. ہند یورپی یعنی ہند آریائی زبان کو جو ہے 3 حصے میں بانٹا گیا: قدیم ہند آریائی، وسطی ہند آریائی، جدید ہند آریائی. پہلے ہم لوگ قدیم ہند آریائی پڑھیں گے، تب وسطی ہند آریائی، تب جدید ہند آریائی. ہند یورپی یا ہند آریائی کو 3 طرح: قدیم یعنی پرانا، وسطی مطلب مدھیہ بیچ کا، جدید مطلب نیا. پھر قدیم ہند آریائی کو 5 میں بانٹا گیا، پھر وسطی ہند آریائی کو 3 میں بانٹا گیا. اس طرح سے سب کو الگ الگ بانٹا گیا، سب کو الگ پڑھیں گے. یہاں پر ہم لوگ آگے چلتے ہیں، ہے نا. پھر کیا ملا تھا ہم کو؟ اچھا اس کو پڑھا دیے ہیں. پر کیا بولتے ہیں، ڈاکٹر سدیشور ورما نے قدیم ہند آریائی دور کو 5 منزلوں میں تقسیم کیا ہے. پہلے تو ہند آریائی دور کو 3 حصہ میں بانٹے ہیں: قدیم، جدید اور وسطی. قدیم پہلے، پھر وسطی، پھر جدید. پھر قدیم ہند آریائی کو ہم لوگ 5 حصے میں بانٹ رہے ہیں. کتنے حصے میں؟ قدیم ہند آریائی کو 5 حصے میں بانٹ رہے ہیں، ہے نا. پہلا ہے ویدک منزل. ویدک منزل میں 4 وید جو ہے، رگ وید، یجروید، سام وید، اتھر وید، یعنی اتھر وید، سام وید، 4 وید جو ہیں یہ وید سنسکرت میں لکھی گئی. یہاں سے بھی اسپشٹ کلیئر ہے کہ 1500 قبل مسیح، 1500 عیسیٰ پورو میں جو آریہ کی بھاشا تھی وہ سنسکرت تھی. سنسکرت کو ویدک زمانے میں، ویدک منزل میں رگ وید، یجروید، اتھر وید، سام وید یہ سنسکرت میں لکھی گئی. ان کے بعد جو سنسکرت عہد پانی کی منزل تک آیا، اس دور میں سنسکرت پڑھنے لکھنے کی زبان سے بن جاتی تھی. مطلب پڑھے لکھوں کی، مطلب بہت پڑھے لکھے لوگ ہی جو ہے سنسکرت کو یوز زیادہ کرتے تھے. عوام سے دور، دھیرے دھیرے عوام سے دور ہو رہی ہے. عوام کو زیادہ نیم قاعدہ پسند نہیں ہے، وہ ایک دم سمپل بولنا چاہتا ہے. جو ہم بولیں مطلب عوام کی زبان الگ ہوتی ہے. جیسے اردو یا ہندی ہم لوگ جو اب بولتے ہیں بولی ہوتی ہے، اس کو توڑ مچوڑ کے بولا جاتا ہے وہاں. تو دھیرے دھیرے دیکھ رہے ہیں کہ سنسکرت کا جو زوال کی اور ہے. رزمیہ منزل آیا تو یہ مہابھارت لکھا گیا. پھر دیکھیے دنیاوی منزل میں سنسکرت کو سرکاری زبان کا درجہ ملا. جب سرکاری زبان کا درجہ مل گیا تو سرکاری زبان ہو گئی، لوگ جو ہے اس کو توڑ مچوڑ کے بولنے لگے. اسی سنسکرت کو توڑ مچوڑ جو بولا وہ پالی جو ہے. پھر اس سے جو ہے ابھی بتائے تھے یہاں پر کہ سنسکرت سے پالی پھر اس کو سورسنی، ہے نا. پھر اپبھرنش کا روپ لیا، اور اپبھرنش سے کھڑی بولی نکلا، کھڑی بولی سے اردو اور ہندی کی نکلا. آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور مطالعہ کریں گے تو بہت ساری بات آپ کو ہمارا آپ بہت ساری بات سے آپ نا اتفاق بھی ہوں گے. لیکن آپ جو ہے یہ ہم اپنے علم کے حساب سے جو جانتے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں. اس میں بہت سارا اختلافات بھی رہتا ہے. ویدک منزل، عہد پانی کی منزل، رزمیہ منزل، دنیاوی منزل سنسکرت کو سرکاری درجہ. اب جو ٹکسالی منزل ہے عوامی بول چال سے دور ہوتے گئے. ٹھیک ہے. پھر جو ہے پھر جب عوامی بولی سے دور ہوا تو اس کو 3 طرح سے ہوا. ایک تو معیاری سنسکرت یعنی کوالٹی والا سنسکرت جو تھا پنجاب میں تھا. پھر پنجاب جیسے آپ پورب کی اور آئیں گے الہ آباد ملے گا یو پی، نیم معیاری مطلب یعنی آدھا آدھا رہ گیا سنسکرت. اور یو پی بہار میں آتے سنسکرت کا جنازہ نکل گیا. دھیرے دھیرے لوگ جو ہے کدھر کی اور رخ کیے ہیں. ابھی دکھائے تھے آپ کو یہاں پر ایک چھوٹا سا چارٹ بنائے تھے. سنسکرت سے پراکرت آیا. پراکرت مطلب فطری زبان جو عوام کی بول چال میں جو ہے نیچرلی زبان. پھر پالی آیا. پالی جیسے سورسنی ہے. پھر اپبھرنش کا روپ لیا مطلب بگڑا ہوا زبان. پھر اپبھرنش سے کھڑی بولی نکلا. کھڑی بولی سے اردو اور ہندی کا آزاد ہوا. اس لیے سنسکرت کو باپ یا ماں کہہ سکتے ہیں اور ہندی اردو کو دونوں بہن کہہ سکتے ہیں.
قدیم ہند آریائی دیکھ لیے ہم لوگ. اب وسطی ہند آریائی دیکھتے ہیں. وسطی ہند آریائی میں ابتدائی اس کو بھی جو ہے یہ شروع ہوتا ہے. دیکھیے قدیم ہند آریائی 1500 قبل مسیح سے اسٹارٹ ہوتا ہے, قبل مسیح سے, اور وہ جو ہے 1000 یعنی 500 قبل مسیح تک چلتا ہے. پھر وسطی 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک 1500 سال. پھر جو ہے 1000 عیسوی سے ابھی تک جو ہے یہ جو ہے جدید ہند آریائی. ٹھیک ہے. ابتدائی پراکرت فطری زبان, پہلی پراکرت پالی, پالی کو قدیم مگدھی بھی کہا جاتا ہے. پالی زبان جو ہے قدیم مگدھی زبان بھی ہے. یہ جو ہے 500 قبل مسیح سے عیسوی کے آغاز تک ہے نا. وسطی ہند آریائی ادبی پراکرت. آپ دیکھیے پراکرت میں ادب آنے لگ گیا, مطلب پھر نیم قاعدہ شروع ہوا تو پھر اس سے لوگ بھاگے گا. پھر مہاراشٹری, جنوبی علاقہ, شورسینی, مگدھی, ارد مگدھی, کشمیر کے علاقہ میں دھیرے دھیرے کم ہوتے گیا. پھر ابھرنش کا روپ لے لیا, اس کا بگڑا ہوا روپ, پراکرت کا بگڑا ہوا روپ ابھرنش, مہاراشٹری یا شورسینی. اسی شورسینی ابھرنش سے اردو زبان اور ہندی زبان آغاز ہوگا. وسطی ہند آریائی دیکھ لیے. وسطی ہند آریائی تیسرا دور جو ہے ابھرنش کا ہے نا, ابھی دکھائی بتائے تھے. ابھرنش میں جو ہے شورسینی ابھرنش, کھڑی بولی, اسی راجستھانی, پنجابی, گجراتی ہے نا. مگدھی سے بنگالی, آسامی, اڑیا نکلا ہے. ارد مگدھی سے اودھی, جھنیس گھڑی, چھتیس گڑھی, بھوجپوری. مہاراشٹری سے مراٹھی, کئی سے علاقائی سندھی, لہندہ, یہ سب نکلا ہے. جدید ہند آریائی دور کو بھی 5 حصے میں بانٹے ہیں. پہلے قدیم ہند آریائی قدیم ہند آریائی دور کہاں سے آیا؟ قدیم ہند آریائی دور جو ہے وہ جو ہے زبان کا 8 خاندان تھا. 8واں خاندان جو ہے قدیم ہند آریائی, جسے ہند یوروپی یا قدیم ہند آریائی, اس کو 3 طرح بانٹے ہم لوگ. قدیم ہند آریائی, جدید ہند آریائی, وسطی ہند آریائی. قدیم اور وسطی ہم لوگ پڑھ لیے ہیں. جدید ہند آریائی کو ابھی دیکھیں گے. شمالی مغربی ہندوستان کی زبان لہندہ سندھی, جنوبی ہندوستان کی آریائی زبان مراٹھی ہے نا. یہ جو ہے کس میں ہے؟ یہ ہے آپ کو وسطی ہند آریائی پڑھ لیے, جدید ہند آریائی میں. ٹھیک ہے. جدید ہند آریائی کو 5 میں بڑھا گیا ہے نا. مشرقی ہندوستان کی زبان میں آسامی, بنگالی, اڑیا, بہاری. مشرقی ہندوستان کی زبان سے گہرا رشتہ رکھنے والی زبان اودھی, بگھیلی, چھتیس گڑھی. اس کے بعد مدھیہ پردیش کی خاص زبان مغربی ہندی, کھڑی بولی, ہندوستان, ہریانوی. یہ سب جو ہے وہ جدید ہند آریائی ہے. نیا برج بھاشا کس سے نکلا ہے؟ تو یہ کہاں بولی جاتی تھی؟ مغربی ہندی میں. کھڑی بولی ہندوستانی, ہریانوی, جارو, آ کا لہجہ رکھنے والی بھاشا جو تھی برج بھاشا. اس میں کھڑی بولی جو ہے ہندوستانی, یہ آ کا جو ہے کہ لہجہ رکھنے والی ہے. جیسے اردو میں بولا جاتا ہے نا کہ پڑھا, سویا, کھایا, آیا نا, تو کھڑی بولی آ کا. برج بھاشا میں او کا لہجہ ہے نا. برج بھاشا میں او کا لہجہ آتا ہے. ایک چیز اور پوائنٹ یہاں لکھے ہیں, اردو کو کھڑی بولی سے نکلی. کچھ پروفیسر کرنا ہے کہ اردو جو ہے کس سے نکلا؟ کھڑی بولی سے. تو کھڑی بولی سے نکلی. شوکت سبزواری کہہ رہا اردو برج بھاشا سے نکلی. کس نے کر دیا؟ محمد حسین آزاد نے. اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں. چلیے یہیں تک آج کے ویڈیو میں اتنے ہی رہنے دیجیے. آپ موٹا موٹی دیکھ لیجیے کیا پڑھے ہیں. تو اردو کے ابتدائی نام دیکھ لیے ہیں. اردو کے 8 زبان کا 8 خاندان تھا. 8واں خاندان ہند یوروپی ہے.
इसी हिंद यूरोपी को हिंद आर्याई कहा गया। ये 3 पार्ट में बटा है। हिंद आर्याई लोग संस्कृत बोलते थे, संस्कृत से हिंदी उर्दू निकला। ये जो है 3 पार्ट में बड़ा। कदीम हिंद आर्याई, वस्ती, जदीद। कदीम हिंद आर्याई को जो है 5 में बांटे हैं। जो क्या बोलते हैं, वैदिक, फिर वैदिक मंजिल और अहद की मंजिल, रज़मिया मंजिल, और उसके बाद जो है रज़मिया मंजिल के बाद देख लीजिए दुनियावी मंजिल, जिसे संस्कृत को सरकारी ज़ुबान का दर्जा मिला है। टकसाली मंजिल जो संस्कृत दूर होते गया है। फिर उसके बाद वस्ती हिंद आर्याई 3 दौर में बटा, पहला, दूसरा, चौथा। सारी चीज़ें PDF में भी है, आप समझ भी सकते हैं और कहीं को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग का सपोर्ट रहा तो जो है रेगुलर वीडियो बनाएंगे, और आप मशवरा ज़रूर दीजिएगा कि क्या कमी रह गया है, ज़रूर बताइएगा। ये क्लास जो है सभी लोगों के लिए है, क्योंकि उर्दू से जो वाबस्ता है, उर्दू से जो मोहब्बत रखते हैं, उल्फत रखते हैं, उनको इसकी हकीकत जानना ज़रूरी है। सभी चीज़ों को समझेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, कॉल करके आप PDF मंगा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, शुक्रिया।